اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ سندھ کے تعلیمی اداروں میں خودکشی کے نام پر لڑکیوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نوشین اور نمرتا کماری نے خودکشی نہیں کی، انہیں قتل کیا گیا۔ سندھ اسمبلی میں اس معاملے پر قرارداد نہیں لانے دی گئی۔ یونیورسٹی وائس چانسلر کو گرفتار کیا جائے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں۔ ہماری سندھ کی بیٹیاں ڈاکٹر نوشین شاہ، نمرتا کماری، نائلہ ریند، ان کو ہاسٹلز کے اندر خودکشی گردان کے ان کو قتل کیا گیا۔ ایک سندھ کی بیٹی ہے زمین پر بیٹھی کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں قتل کر کے ہماری لاشیں ٹانگ دی جاتی ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں گزشتہ روز منسٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم جوڈیشل انکوائری کرا رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں قرارداد نہیں لانے دی جہاں ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے۔ اور ناظرین، وفاقی حکومت کا وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کا انوکھا معیار، وزراء بھی سراپا احتجاج بن گئے۔ ملتان سکھر موٹر وے کی تعمیر کا ٹھیکہ منسوخ کر کے لاگت 175 ارب سے 191 ارب تک لانے والے وفاقی وزیر مراد سعید کی پہلی پوزیشن دی گئی۔ ٹول ٹیکس 300 سے 1400 روپے ہو گیا۔ پوسٹل سروسز چارجز میں بھی دگنا اضافہ کیا گیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل اقبال، بتائیے گا یہ کیا معیار ہے کہ ایک طرف جو معیشت ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا، چیزیں مہنگی بنائی گئیں، مہنگی تعمیر کروائی گئیں، پھر بھی پہلی پوزیشن؟ بالکل، یہ بہت حیران کن معاملہ ہے، اور ان ریزلٹس کو فائنلائز کرنے سے پہلے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران سیکٹری کابینہ سردار احمد نواز سکھیرا نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اس سسٹم کے لیے فلاڈ کا ورڈ یوز کیا تھا کہ ہمیں سے اس میں بہت سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن اجلت کے اندر یہ ریزلٹ اناؤنس کیا گئے، جس کے بعد اگر ہم نے اس کا ذرا کریٹیکل جائزہ لیں تو جو پہلے جن کو ٹاپ 1 پہ پوزیشن جن کی ڈکلیئر کی گئی وہ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید صاحب ہیں۔ اگر ان کا صرف ہم ایک بڑے میگا پروجیکٹ کو دیکھ لیں جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر کا معاملہ، جس کا ٹھیکہ جنوری 2019 میں اس بنیاد پر منسوخ کیا گیا تھا کہ اس کے اندر کرپشن کی شکایات ہیں۔ اس وقت اس کی لاگت 175 ارب روپے تھی۔ اب اس کا ٹھیکہ 2 سال کے بعد جب اب اس کے بڈ دو مرتبہ پروسیس کیا گیا بڈ اوپن کرنے کا، اس کی لاگت اب 191 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ تو براہ راست اس منصوبے کی لاگت میں جو اضافہ ہوا ہے تقریباً 16 ارب روپے، تو وہ الٹیمیٹلی قومی خزانے کا نقصان ہے۔ دوسری جانب ٹول ٹیکس کے اندر دیکھیں تو وہ 300 روپے سے بڑھ کر جو میکسیمم اس کی لیمٹ تھی وہ 1400 روپے کی ہو گئی۔ اسی طرح پوسٹل سروس چارجز میں بھی اضافہ ہوا، تاہم اس کے باوجود مراد سعید صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ ٹاپ فرسٹ پہ آئی۔ اس کے بعد اگر ہم دوسری وزارت کا اگر ہم جائزہ لیں جس کے اندر پرائم منسٹر کی اوپننگ بیٹسمین تھے اسد عمر، اپنی جو ابتدائی طور پر وزارت خزانہ میں اپنی ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے، انہیں ہٹایا گیا تھا، بعد میں وزیر منصوبہ بندی بنے، تاہم ان کی کارکردگی اگر ہم دیکھیں کوئی امپریسو کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے۔ وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 900 ارب کا رواں مالی سال میں بجٹ مختص کیا گیا، لیکن پہلے 6 ماہ کے دوران بمشکل ہی صرف 30% ترقیاتی بجٹ جاری ہو سکا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ترقیاتی منصوبے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کے دباؤ کے اوپر ترقیاتی بجٹ میں بھی 200 روپے کی کٹوتی کر دی گئی۔ اسی طرح رینکنگ میں تیسرے نمبر پر معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت ڈاکٹر ثانی نشتر کو شمار کیا گیا ہے، اور ان کے اگر ٹائم میں دیکھیں تو غربت ختم کرنے کے ٹاسک میں کچھ پیش رفت انہوں نے جو کرنے کی کوشش کی، اس میں غربت کم تو نہیں ہوئی لیکن غربت میں اضافہ ضرور ہوا۔ 2018 میں غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والی آبادی 7 کروڑ تھی، جو کہ 2020 میں 8 کروڑ 70 لاکھ کے قریب پہنچ گئی، اور 2021 میں اس میں کہا جا رہا ہے کہ مزید 1% کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو پرائم منسٹر کا ریلیف پیکج کا اناؤنسمنٹ کی گئی تھی گزشتہ سال، وہ بھی ابھی تک غریب عوام کو نہیں مل سکا۔ اسی طرح وزارت تعلیم کی کارکردگی کو بھی ٹاپ 10 میں رکھا گیا۔ اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی کارکردگی کے اوپر بہت سے سوالات اٹھے، بالخصوص کورونا وبا کے دوران سکولز کھولنے پر ایک کے بعد ایک یو ٹرن لیا گیا، وزیراعظم کا ایک یکساں دی پاکستان فاؤنڈیشن کے اشتراک سے برطانیہ بھر کی یونیورسٹیز میں پاکستان ویک جاری۔ یونیورسٹی کالج لندن کی جانب سے دعوت کے عنوان سے شام کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی ثقافت اور مزے کے کھانوں نے تقریب کا لطف دوبالا کر دیا۔ رنگا رنگ تقریب میں دیگر ممالک کے طلبہ بھی شریک ہوئے۔ پاکستانی طلبہ نے خوب بھنگڑے ڈالے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔
دا پاکستان فاؤنڈیشن کے اشتراک سے برطانیہ بھر کی یونیورسٹیز میں پاکستان ویک جاری، کہیں ثقافتی رنگ تو کہیں دیسی خوابوں کی بہار دکھائی دیتی ہے۔ تمام یونیورسٹیز کی پاکستانی سوسائٹیز کی جانب سے مختلف ثقافتی تقاریب جاری رکھی جا رہی ہیں۔ یونیورسٹی کالج لندن کی جانب سے دعوت کے عنوان سے شام کا اہتمام کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانی طلبہ کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے طلبہ بھی شریک ہوئے۔ دعوت میں تمام یونیورسٹیز طلبہ کو مدعو کیا گیا تاکہ انہیں پاکستانی ثقافت کے خوبصورت رنگوں سے آگاہ کیا جا سکے۔ تقریب میں پاکستانی طلبہ نے قومی لباس زیب تن کیے، پاکستانی ثقافت کی بھرپور نمائندگی کی۔ سٹیج سبز ہلالی پرچم سے سجایا گیا تھا۔ تقریب کی رونق سے طلبہ نے بھرپور لطف اٹھایا۔ اس موقع پر پاکستانی طلبہ نے روایتی بنگڑے سے رنگ جمایا۔ تقریب میں پاکستانی دیسی خوابوں کی بہار بھی عروج پر رہی۔ شرکاء کی حلوہ پوڑی اور چنے سے تواضع کی گئی۔ اس موقع پر طلبہ کا کہنا تھا، آج کی تقریب کے رنگوں سے یوں لگ رہا ہے جیسے وہ اپنے وطن موجود ہیں۔ یہاں دیسی ماحول میں دیسی کھابے بھی ہیں۔ تقریب کے منتظمین نے بھی اظہار خیال کیا۔ پورے UK کے اندر ایک پاکستان ویک کے نام سے ایک ہفتہ منایا جا رہا ہے جو کہ دی پاکستان فاؤنڈیشن آرگنائز کر رہی ہے، اسی کے اندر ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے ہفتے کے اندر تھرو آؤٹ ہم ایونٹس کو کنڈکٹ کریں گے اور اس سے جتنے بھی پیسے اکٹھے ہوں گے وہ ایدی فاؤنڈیشن اور ریڈ فاؤنڈیشن کو پاکستان میں پہنچائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا ایونٹ کافی اچھا چل رہا ہے۔ ادھر ہمیں بہت سارے UCL کے اور لنڈن کی دوسری یونیورسٹی کے بہت سارے لوگ آئے ہیں، پاکستانی لوگ اور انڈین، سارے ساؤتھ ایشینز، گورے لوگ، بہت سارے ڈفرنٹ کلچر سے آئے ہیں۔ ہمارا یہ چیریٹی کا ایونٹ تھا آج TPF کے لیے۔ دیگر ممالک کے طلباء نے پاکستانی خوابوں اور ثقافتی رنگوں کو بے حد پسند کیا۔ ان کا کہنا تھا تقریب شاندار ہے، جس کا انہوں نے بھرپور لطف اٹھایا۔ Enjoying it as an Indian, I really appreciate Pakistani culture, love Pakistan as a country. So I'm just learning about the culture, enjoying the food, enjoying the amazing dance and performances. UCL's Pakistan Society's Pakistan Week, and it's been a great week so far. Amazing events. I love the Pakistani culture because I'm Punjabi as well, and we see a lot of that, a lot of similarities in our culture. So enjoying it so far. Lovely food, great people. پاکستان سوسائٹی کی جانب سے مستقبل میں بھی ملکی تشخص کے فروغ کے لیے مزید ایونٹس کروانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز، UK۔ برٹش ایشین ٹرسٹ کے سالانہ ڈنر کا اہتمام لندن میں کیا گیا، جس میں زلفی بخاری، سلیمان رضا، معروف صنعت کار میاں منشا سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ برطانوی شہزادہ چارلز خاص طور پر تقریب میں شریک ہوئے۔ پاکستان سمیت جنوبی ایشیائی ممالک کی غریب کمیونٹیز کے لیے تعلیمی ترقی اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرنس آف ویلز شہزادہ چارلز کا شکریہ ادا کیا گیا۔ مزید جانتے بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ لندن میں ہونے والے برٹش ایشین ٹرسٹ کے سالانہ ڈنر میں برطانوی شہزادہ چارلز نے خصوصی شرکت کی۔ ان کے علاوہ سابق مشیر برائے اوورسیز زلفی بخاری، سلیمان رضا، معروف صنعت کار میاں منشا سمیت دیگر شخصیات نے بھی بھرپور شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنس آف ویلز شہزادہ چارلز نے کہا کہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ اس دن سے تقریبات 2 سال گزر چکے ہیں کہ میری اہلیہ اور میں آپ کے ساتھ برٹش ایشین ٹرسٹ کے کام کا جشن منانے کے قابل تھے۔ شہزادہ چارلز کا کہنا تھا کہ ان مشکلات ترین اوقات میں برٹش ایشین ٹرسٹ نے فنڈ ریزنگ کی 4 اہم اپیلیں چلائی ہیں، جن سے اب تک تقریباً 20 ملین پاؤنڈ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ایسے مشکل ماحول میں واقعی ایک قابل ذکر کامیابی ہے۔ برٹش ایشین ٹرسٹ کے چیئرمین منوج بادلے نے کہا، اکٹھے کیے گئے فنڈز کووڈ-19 کے بعد جنوبی ایشیا میں تعلیم، معاش، ذہنی صحت، انسداد اسمگلنگ اور تحفظ کے شعبے میں بڑے پیمانے پر نتائج پر مبنی پروگراموں کی فراہمی جاری رکھنے میں ہماری مدد کرے گی۔ دیگر مہمانوں میں چارلز رشی سنگھ MP، ہوم سیکریٹری پریتی پٹیل، سیکریٹری صحت ساجد جاوید اور نتاشا پونا والا سربراہان شامل تھے۔ اس موقع پر پاکستان سمیت جنوبی ایشیائی ممالک کی غریب کمیونٹیز کے لیے تعلیمی ترقی اور صحت کی سہولیات فراہمی کے لیے برٹش آف ویلز کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ برٹش ایشین ٹرسٹ کی پاکستان جیسے جنوبی ایشیائی ممالک میں غربت، عدم مساوات اور ناانصافی سے نمٹنے کے لیے فنڈ ریزنگ کوششیں انتہائی قابل تعریف اور موجودہ کووڈ-19 کے ماحول میں کافی کارنامہ ہے۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز، UK۔ پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کے احساس میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلانے کے علاوہ ان کے دیگر مطالبات کو بھی پورا کیا ہے۔ تقریب کا حوال بتا رہے ہیں عمیر علی اپنی رپورٹ میں۔
سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کے جنرل سیکرٹری نزاکت علی گجر کی جانب سے منعقدہ تقریب میں پی ٹی آئی کے عہدیداروں اور ورکرز نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی وفاقی وزیر ملک امین اسلم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کا کوئی بھی ہتھ کنڈا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی عوام لٹیروں کے ساتھ نہیں بلکہ عمران خان جیسے ایماندار لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سمندر پار پاکستانیوں کو نہ صرف ووٹ کا حق دلایا بلکہ ان کو دیگر سہولیات بھی فراہم کی۔ اوورسیز پاکستان تو عمران خان کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ میری سب سے جو مضبوط بازو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، اسی لیے عمران خان صاحب نے صرف باتیں نہیں کی، صرف لفظی گولہ باری نہیں کی بلکہ عملی کام کر کے دکھائے ہیں۔ ملک امین اسلم کا کہنا تھا کہ پاکستان کووڈ-19 کی وجہ سے معاشی طور پر کمزور ہوا مگر آج معیشت تیزی سے مستحکم ہو رہی ہے۔ تقریب سے پی ٹی آئی ڈپٹی سیکرٹری OIC عقیل ارائیں، چودھری نزاکت علی گجر، راجہ فرہاد، گلزیب کیانی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا دنیا بھر میں مقیم لاکھوں پاکستانی پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی سے خوش ہیں اور آئندہ الیکشن میں اوورسیز پاکستانی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ سعودی عرب میں کشمیر اوورسیز فورم کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی جس میں سفارت خانہ پاکستان کے افسران سمیت مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے کشمیریوں نے بھرپور شرکت کی۔ پاکستانی سیاسی جماعتوں کے عہدیداران بھی بڑی تعداد میں تقریب کا حصہ بنے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک مسئلہ کشمیر کو دنیا کے ہر فورم پر اجاگر کیا جائے گا۔ دارالحکومت ریاض سے دیکھتے ہیں عمیر علی کی رپورٹ۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں کشمیر اوورسیز فورم کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منعقد ہونے والی تقریب میں اوورسیز کشمیری اور پاکستانی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کے باعث حالات خراب ہو رہے ہیں۔ روزانہ کشمیری نوجوانوں کا قتل عام جاری ہے اور بھارتی جیلیں بے گناہ کشمیریوں سے بھری پڑی ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت بندوق کی نوک پر مقبوضہ کشمیر پر قابض ہے اور وہاں انسانیت سوز مظالم ڈھا رہا ہے۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں موجود کشمیری اور پاکستانی بھارت کے مکروہ عزائم کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر کو شدت کے ساتھ اجاگر کیا جاتا رہے گا۔ سفارت خانہ پاکستان کے ویلفیئر اتاشی رانا محمد معصوم کا کہنا تھا کہ بھارت جمہوری نہیں بلکہ ایک ہندوانہ سوچ کا حامل انتہا پسند ملک ہے جس نے آرٹیکل 370 کے بعد سے لے کر آج تک انٹرنیشنل میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے کشمیری رہنما سید ابو حمزہ کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام حکومت پاکستان اور عوام کی مشکور ہے جو ان کی تحریک آزادی کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لاکھوں کشمیری آزادی کی خاطر جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کی املاک کو جلایا جا رہا ہے جبکہ کشمیری قوم سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے۔ دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر اپنی ایک الگ حیثیت اور شناخت رکھتا ہے جو آرٹیکل 370 کی منسوخی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تقریب سے افتخار شاکر، سردار عاصم آفتاب، افتخار عباسی، ذاکر جذبی، احتشام جاوید کوہلی، سردار شعیب اور دیگر شخصیات نے بھی خطاب کیا۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ دبئی کے معروف آرٹ گروپ کی جانب سے آرٹ نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش میں عرب کاروباری شخصیات سمیت پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے بین الاقوامی فنکاروں کے کام کو خوب سراہا۔ نمائش کے مہمانان خصوصی معروف اماراتی سماجی شخصیات ہز ایکسلنسی ڈاکٹر بو عبداللہ اور ہز ایکسلنسی حذیفہ ابراہیم تھے۔ مزید احوال سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں دیکھیں۔ دبئی میں سرخ رنگوں کی بہار آرٹ فار یو گیلری کی آرٹ نمائش نے مہمانوں پر سحر طاری کر دیا۔ نمائش کی خاص بات یہ تھی تمام کی تمام پینٹنگز میں سرخ رنگ استعمال کیا گیا جو محبت اور الفت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مہمانوں نے آرٹسٹوں کے فن کو دل کھول کر داد دی۔ نمائش کے مہمان خصوصی معروف عرب کاروباری شخصیت ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر ابو عبداللہ اور ہز ایکسیلنسی حذیفہ ابراہیم تھے۔ آرٹ کے دیوانوں کی ایک بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچی جنہوں نے گیلری میں لگی پینٹنگز کو خوب سراہا۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر بو عبداللہ اور حذیفہ ابراہیم کا کہنا تھا کہ نمائش واقعی ذہنوں پر سحر طاری کر دینے والی تھی۔ I am happy to be here for this exhibition, art exhibition. I think it's my honor to be seeing many talented. I think these people he can making many things for the future. Just I want to say and thank you so much. The artists have shown their pieces of art so full of energy, so full of positivity, and this is what we always look forward to, and this is what makes our lives
more colorful. नुमाइश के ऑर्गेनाइजर और आर्टिस्टों का कहना था कि नुमाइश की थीम वैलेंटाइन डे की मुनासबत से सुर्ख रखी गई है, जिन्हें बहुत पसंद किया गया। We have the exhibition titled Seeing Red, where all the paintings are in red theme. We have 19 artworks from 9 artists who is from different nationalities actually going to have the Valentine's Day. So this will be a beginning of celebration with the artwork, so that people get that celebration mood, and we are creating that for all the artists who are with our community. All about the red theme. So we have to paint red color, and red is a lot of energy and symbolize for the energy and love. So the Valentine is going to come, so we thought we should do it before that. Limited paintings, but with a lot of energy and love. So it's a beautiful event today, and thank you for the Art for You Gallery and 92 News Plus. And Dr. Boo Abdullah, I'm thanking everyone. नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली पेंटिंग्स में जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को कैनवस पर इस अंदाज में पेश किया गया कि शुरा दाद दिए बगैर ना रह सके। नुमाइश में 9 ममालिक के मारूफ आर्टिस्टों ने 19 फन पारे पेश किए थे। शुरा का कहना था कि नुमाइश को जिस अंदाज में सराहा जा रहा है, वो आइंदा भी अवाम के सामने अपने मुनफरिद फन को पेश करते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। ट्रक ड्राइवर्स के एहतजाज की वजह से जनूबी ओंटारियो में मेन शहरा जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई। ओंटारियो की सूबाई पुलिस का कहना है कि जनूबी ओंटारियो में वेस्ट बाउंड हाईवे 402 का कुछ हिस्सा कोविड-19 इक़दामात के खिलाफ काफिले के मुजाहिरों की वजह से बंद कर दिया गया है। पुलिस का कहना था कि नोवो रोड पर शहरा की मगरिब की तरफ जाने वाली तमाम स्ट्रीट को ट्रैफिक का रश ज़्यादा होने की वजह से बंद किया गया है। पुलिस का कहना था कि इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज हर शख्स का हक है। ये बंदिश कनाडा और अमरीका के दरमियान सर्निया ओंटारियो में ब्लू वाटर ब्रिज क्रॉसिंग से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है। ट्रक ड्राइवर से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और बहुत जल्द मेन शहरा और तमाम रोड्स को खोल दिया जाएगा। क्रिकेट के दीवानों के लिए अच्छी खबर, चायवाला टेप बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप सीजन 4 13 फरवरी को शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ चैंपियनशिप की किट लॉन्चिंग और ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई हुई, जिसमें टीमों के नुमाइंदों और ऑर्गेनाइजर्स समेत शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में देखिए। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर चौके छक्कों के शोर से गूंजेगा। इस बार टेप बॉल से खिलाड़ी अपने जोहर दिखाएंगे। 3 कामयाब सीजन के बाद चायवाला टेप बॉल टूर्नामेंट सीजन 4 13 फरवरी को अजमान क्रिकेट ग्राउंड और शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ड्राफ्टिंग और ट्रॉफी की रुनमाई की रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टूर्नामेंट के हवाले से आगाह किया। उनका कहना था कि इस मुकाबले में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इस मौके पर शेख राजी, चीफ ऑर्गेनाइजर ताहा, सजाद अब्बासी, आमर और दीगर का कहना था कि शायकीन क्रिकेट को भी इस बार अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक से टेप बॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। टूर्नामेंट ये जो सीज़न हमारा चायवाला चैंपियनशिप टेप बॉल टूर्नामेंट सीज़न 4 है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान से जो बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर्स आए हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा और हेल्दी मैचेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सीज़न 3 करवाया था JMR में, वो भी हमारा ग्रैंड था, 24 टीम थी। बट ये वाला जो टूर्नामेंट है 10 ओवर का है और हमने 8 टीमों का किया है। 8 की 8 टीम जितनी भी हैं वो सारी प्रोफेशनल हैं और डेफिनेटली वो सारे विनर्स हैं। इंशाल्लाह ताला हेल्दी कंपटीशन होगा और बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। चायवाला जो है बेसिकली स्पॉन्सर है इस पूरे टूर्नामेंट का, सीज़न 1, 2, 3 अब तक स्पॉन्सर करने आया हुआ है। तो हम लोग तमाम टीमों के साथ हैं और चाहते हैं कि हर टीम जो है अपनी मेहनत के साथ ऊपर आए। टेप बॉल को हम चाहते हैं कि एक एमरेट्स जितनी भी हैं उस तरह की एक टीम बने और तमाम लोग इस पे इसी तरह पार्टिसिपेट करें जिस तरह के इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। हम वैसे 3 सीज़न से सपोर्ट कर रहे हैं इस इवेंट को और हर बार ही जो है MWI की टीम जीतती है, NWI 11, तो इस बार भी हम MWI 11 को ही सपोर्ट करेंगे। हमारे पास ज़्यादातर लोकल ही प्लेयर्स हैं, 1-2 अगर प्लेयर्स हम बाहर से अगर कोई कॉल पे आते हैं तो उनके एक्सपीरियंस से आप ये देखिए कि कितना टैलेंट जो यहाँ लोकल है वो कितना सीखता है उनको देख के, और वो जब जितना अच्छा खेलते हैं तो उनको भी फिर फ्यूचर में या फिर अपने
फ्रेंडली मैचेस खेलने में बड़ा उनको मदद मिलती है कि उस प्रेशर मैच को कैसे हैंडल करना है। ये टूर्नामेंट एक अच्छा टूर्नामेंट है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से भी काफ़ी प्लेयर आए हुए हैं और यूएई की जो बहुत सारे इवेंट हुए, लेकिन चाय वाला का अपना एक ब्रांड है और सीज़न 4 करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शारजा क्रिकेट स्टेडियम एक बहुत ही हब है जिसको बोलते हैं कि फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट के एतबार से, और जो फाइनल है वो चाय वाले का वो भी स्टेडियम में होने जा रहा है। तो सबसे जो खुशाइंद इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी न्यूज़ यही है कि यहाँ पे क्रिकेट और लोकल टैलेंट को आगे प्रमोट करने का बहुत मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से ये MWI के जो ऑनर है मोहम्मद भाई और जो ऑर्गेनाइज़र ये ताहा भाई है, उनकी बहुत बड़ा फैसला है। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट करवाते हैं। सीज़न 4 भी मेरे ख्याल से अच्छा होगा क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर आएंगे, यहाँ के लोकल प्लेयर को भी उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा और मेरे ख्याल से काफ़ी एक्सपीरियंस में फ़ायदा होगा काफ़ी प्लेयरों को। चौथे सीजन में MWI, PID, अल-बसरा, FMTK, अजीज CC, हज़र 11, हॉरिजन स्टार शिपिंग और अफजल CC और दीगर टीमें हिस्सा ले रही हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर कुशनू, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात।